تو جو ہمارے دادا تھے مرحوم مولانا اولاد حسین صاحب، انہوں نے مختار نامے کے سلسلے میں اور بہترین داستان گو بھی کہے جاتے تھے، وہ داستان سناتے تھے۔ نواب رامپور کے یہاں وہ ملازم، نواب رامپور کے یہاں وزیر امور خیر تھے وہ، تو وہاں روز رات کو وہ تقریباً 38 سال تک انہوں نے ایک کہانی سنائی ہے، کہ جو ایک کہانی تھی 38 سال میں اس کے مختلف باب چلتے رہے، اور وہ بس وہ داستان تھی، کوئی مجھے یہ معلوم نہیں کہ کیا داستان تھی، لیکن داستان گوئی کے لیے مشہور تھے، تو ایک داستان تھی، کوئی کہانی تھی، اس کو سناتے رہتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اسلامی افسانے لکھنا اور زبردست ان کی ہر اس میں ان کو بلا کا عبور حاصل تھا، اور شاعری میں بھی ان کا کوئی جواب نہیں تھا، خاص کر کے نظمیات میں۔ تو اس کے بعد ہمارے جو والد تھے ان کو شعر و شاعری سے شغف نہیں تھا، وہ تخلص تو کرتے تھے، تاج ان کا تخلص تھا، لیکن شمس الحسن نام تھا، شمسی کے نام سے مشہور تھے، اور تاج تخلص کرتے تھے، لیکن مرثیہ پڑھتے بہت اچھے انداز سے، تو ان سے بہتر مرثیہ پڑھنے والا کوئی تھا نہیں، اور نہ آج ہے، کہ جس طریقے سے وہ ادائیگی کرتے تھے اپنے والد کا مرثیہ پڑھتے تھے، کہ لوگوں کو شبہ، مطلب اگر گھوڑے چل رہے ہیں تو وہ انداز اس کا بیان کرنا، اور جنگ ہو رہی ہے تو اس کے وہ وار کس طریقے سے ہوتے ہیں، وہ ان کا ایک الگ انداز تھا بالکل مرثیہ خوانی کا، اور لوگ ان کو بڑے شوق سے سنا کرتے تھے۔ تو ویسے پیشے کے حساب سے وہ آرٹسٹ تھے، تو وہ پینٹنگ اور اس میں ان کا نام تھا، اور ہندوستان میں ان کو بہت ایوارڈ ملے، اور راشٹرپتی جو ہمارا صدر جمہوریہ کا ایوارڈ ہوتا ہے وہ، اور اس طریقے کا ان کا اپنا سلسلہ بہت تھا۔ تو ان کی شادی ہوئی تھی مولانا کلب حسین صاحب کی صاحبزادی، جو ہماری والدہ ہیں وہ مولانا کلب حسین صاحب کی صاحبزادی ہیں۔ اب کلب حسین صاحب کا نام کون نہیں جانتا ہے اس ہندوستان میں، ان کا جو ذاکر شام غریبہ کہلاتے تھے وہ، اور شام غریبہ کی ابتدا بھی ہمارے خاندان نے، کہ آج جو دنیا بھر میں آپ دیکھ رہے ہیں مجالس ہو رہی شام غریبہ کی، جی، جو اب عاشور کے روز شام کو ہر جگہ ہونا، گاؤں گاؤں قریہ قریہ میں شام غریبہ ہونے لگی، جی ہاں، تو وہ شام غریبہ کا بھی قیام انہوں نے کیا سب سے پہلے۔ اور ہوا یہ کہ کچھ افراد خاندان بیٹھے تھے، تو دوپہر کو ایک مجلس ہوتی تھی، عصر عاشور کی مجلس کہلاتی تھی۔ عصر عاشور کی مجلس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی اب سب تازگی دفن ہو گئے، سب لوگ ہو گئے، شام کو کیا ہونا چاہیے؟ شام عاشور کی بڑی سوگوار ہوتی ہے، اور آج کی ایسی شام میں ہم لوگ بالکل تھکے ماندے لیٹ گئے، سو گئے، کچھ اس کے علاوہ کرتے نہیں، تو کیا ہونا چاہیے؟ تو اس وقت ہمارے خاندان کے ایک بزرگ تھے علامہ ہادی صاحب، جو مولانا ہادی صاحب، انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ شام کو ایک مجلس قائم کی جائے، تو اور اس میں نہ کسی فرش کا انتظام کیا جائے، نہ روشنی کا انتظام کیا جائے، جیسے کربلا میں منظر تھا ویسے ہی کیا جائے۔ تو صاحب وہ ایسی مقبول ہوئی مجلس کہ اس کے بعد سے اس میں لاکھوں لوگ آنے لگے، اور لکھنؤ میں بھی ہوتی ہے، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں اس میں شریک۔ میرے خیال میں اتنی بڑی شام غریبہ کی مجلس جتنی بڑی لکھنؤ میں ہوتی ہے شاید ہی کہیں ہوتی ہو۔ اور پھر وہ ریڈیو سے براڈ کاسٹ ہونے لگی، تو اس پر اور بڑا لیول لگ گیا، کیونکہ اس زمانے میں ریڈیو پر آنا جو تھا وہ ایک بڑی جیسے بہت بڑا کام تھا۔ آج تو کچھ نہیں لگتا، ہر آدمی آتا رہتا ہے کس و ناقص ریڈیو ٹی وی پر، لیکن اس وقت وہ تو یہ شام غریبہ کا عنوان جو دیا گیا، کیونکہ اس سے پہلے نہ ایران میں ہوتی تھی ایسی مجلس، نہ عراق میں ہوتی تھی، یہ یہیں سے ہی ابتدا ہوئی۔ جی ہاں، جی ہاں۔ تو ہمارے نانا کے ساتھ، اچھا ہمارے جو دادا تھے وہ نواب رامپور کے یہاں تھے، نواب رامپور سے اختلافات ان کے ہو گئے تو نوکری چھوڑ کے چلے آئے، نوکری چھوڑ کے کچھ دنوں وہ دتیا میں رہے، راجہ دتیا کے ساتھ وابستہ رہے، لیکن وہاں اس زمانے میں ملک کی تقسیم کا سلسلہ چل گیا، تو ملک کی تقسیم جب ہوئی تو اس میں فسادات کا سلسلہ شروع ہوا، اور ان فسادات میں ان لوگوں کو پورا سب جو کچھ ان کا وہاں پر اثاثہ تھا وہ جلا دیا گیا، اور جان کے لالے پڑ گئے۔ تو وہاں سے کسی صورت سے وہ بس جو تن پر کپڑے پہنے تھے وہ پہن کر وہ کسی صورت سے باہر نکلے، تو انہوں نے، ہمارے دادا نے استخارہ دیکھا کہ پاکستان جائیں، تو پاکستان جانے منع آیا، اور پاکستان اسپیشل تیار تھی کھڑی وہاں دتیا کے اسٹیشن پر کہ لینا، تو منع آیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ صاحب وہ جو آگے گئی تو اس میں سے سب کو اتار کے مار دیا گیا تھا، تو اللہ ان کی زندگی چاہتا تھا، اس لیے وہ نہیں سوار ہوا، اور وہ لوگ دہلی گئے، دہلی سے پھر لکھنؤ آ گئے، اور وہی کرفیو اور فسادات کے جھگڑوں میں کسی دوران کسی صورت سے لکھنؤ پہنچے۔ تو جب لکھنؤ پہنچے تو نہ رہنے کے لیے جگہ تھی، نہ سامان تھا، نہ اثاثہ تھا، نہ کوئی، پوری زندگی ایک نئے سرے سے شروع کرنا تھی۔ تو مولانا کلب حسین صاحب نے، جو ان کے خالزاد بھائی بھی تھے، اور انہوں نے ایک اپنا چھوٹا سا گھر تھا پاس میں 33 جوہری محلہ، اپنے گھر سے ملا ہوا تھا منسلک بالکل، وہ اس کو دے دیا ان کو رہنے کے لیے، اور وہ وہاں رہے، لیکن بہت ہی تکلیفوں مصیبتوں میں، کیونکہ اس وقت پورا بر صغیر جو تھا ایک
عجیب دور سے گزر رہا تھا اور مفلسی اور تنگ دستی جو تھی ہر ایک کا دامن پکڑے تھی، تو وہ کیسے بچ سکتے تھے؟ تو اس میں ان لوگوں کو بہت اسٹرگل کرنا پڑا اور بہت تکالیف کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کرنا پڑا. اس میں مولانا راز حسین صاحب کے بچوں کو خاص طور سے اپنی تعلیم، کیونکہ ایک تو نواب کے گھر میں رہے 23-24 سال وہاں نوکری کی، تو جو زندگی کا اس زمانے میں گھر میں کار ہونا اور اس زمانے میں کوٹھی ہونا اور ایک بڑی بات تھی. اب اس وقت جو ایک دم سے آدمی آ گیا یہاں، تو بہرحال ان لوگوں نے بڑی مشکلوں کے ساتھ اپنے کو سنبھالا کسی صورت سے خاندان نے، اور اس کو بہت وقت لگا سنبھلنے میں. فاقے، تنگ دستی اور ہر طریقے کی مصائب سے گزرنا پڑا. جو سادات کا ورثہ ہے وہ سب کچھ ان کو جھیلنا پڑا. تو ہمارے والد نے اپنے لیے راستہ الگ چنا اور وہ اپنے آرٹ کی دنیا میں لگ گئے. ہمارے جو سب سے بڑے چچا تھے جناب مہدی نظمی صاحب، وہ شاعری میں کمال رکھتے تھے. ان کو اپنے شاعری ان کو بہت اچھی طریقے سے ملی تھی ورثے میں، اور وہ مرثیہ گوئی میں ان کو بہت عبور حاصل تھا. اور اتنے مراثی کہے انہوں نے، اتنے مراثی کہے، اور قصیدہ گوئی میں ان کو بہت ملکہ حاصل تھا. تو ان کو انیس العصر کا بھی خطاب دیا گیا وہاں، بہت مشہور تھے. اس کے بعد ایک اور ہمارے چچا تھے جو ناظر خیامی کے نام سے مشہور ہوئے، اور وہ مزاح گوئی میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا. وہ بہت اچھے مزاحیہ شاعری کرتے تھے اس زمانے میں. پھر ہمارے ایک اور چچا ساغر خیامی صاحب، جی ہمارے والد کے سب چھوٹے بھائی تھے وہ، تو ابھی انتقال ہوا ان کا پچھلے سال. ساغر صاحب نے بھی پوری دنیا میں نام کمایا، اور جو خاص کر کے جس طریقے کی شاعری انہوں نے کی، اور اس کا کوئی ہندوستان میں تو جواب نہیں تھا، بلکہ پوری دنیا میں بلاور فگار کے بعد شاید وہی تھے کہ جن کو اتنا ریکگنیشن ملا. ٹاپ موسٹ شعراء نکالے جائیں مزاح کے تو اس میں ساغر صاحب کا نام آتا ہے. تو ساغر صاحب تھے، اور اس کے علاوہ ایک اور ہمارے چچا تھے شہریار اعظمی. وہ جو تھے ان کو بھی شعر فی البدی شعر کرنے میں زبردست قدرت حاصل تھی، اور بات کرتے میں شعر، مطلب شعر میں ہی بات کرتے تھے. تو وہ بھی بہت زبردست آدمی تھے، لیکن وہ مشہور نہیں ہوئے کیونکہ ان کو شاعری کا شوق نہیں تھا، اور وہ شاعری تفریح کے لیے کرتے تھے، صرف ایسے ہی لڑکوں کو بچوں کو ہنسانے کے لیے. مگر فی البدی کہنے میں ان کا جواب نہیں تھا. اگر گفتگو بھی کر رہے ہیں تو وہ شعر میں کرتے تھے. تو یہ ان کا اپنا ایک وتیرہ تھا. تو اس کے علاوہ ہمارے والد کے جو چچا تھے، یعنی کہ جو للن صاحب کے چھوٹے بھائی جناب فضل نقوی، ان کا بھی نام ہندوستان میں حسینی شاعر فضل نقوی کے نام سے مشہور ہے. وہ انہوں نے بے انتہا سلام قصیدے، ان کی کتابیں اتنی ہیں کہ گن نہیں سکتا آدمی کے سلاموں کی. ہر سال ان کے 2 کتابیں آ جایا کرتی تھیں. شوکت متیوں کے بعد فضل کا ہی نام میں نے اپنے گھر میں جی. تو فضل نقوی صاحب کا بھی بہت نام رہا، اور بے انتہا انہوں نے شاعری میں اپنی شہرت کمائی. لیکن ان کا تخلصی حسینی شاعر، مطلب ان کا نام ہی حسینی شاعر کے نام سے جانے جاتے تھے. وہ پہلے آدمی جن کے ساتھ حسینی شاعر لگا ہوا تھا ان کے آگے، تو لقب ان کا صرف یہی تھا حسینی شاعر حضرت فضل نقوی. تو یہ تو ہمارا ددیالی تعلق تھا. ننیال میں کبن صاحب کے بعد مولانا کلب حسین صاحب کے بعد مولانا کلب عابد صاحب، مولانا کلب صادق صاحب. کلب عابد صاحب کے ساتھ ہم لوگ ایک ہی گھر میں رہتے تھے، چونکہ ہماری والدہ کو پھر ہمارے جو دادا تھے، جو ہمارے نانا تھے، انہوں نے ایک حصہ دے دیا تھا جس میں ہمارے والد اور ہماری والدہ رہا کرتی تھی. تو ہمارے دادا کی فیملی 33 نمبر میں رہتی تھی، ہم لوگ 37 نمبر میں رہتے تھے. تو ایک حصہ سب کے لیے وقف تھا. ایک میں کلب صادق صاحب، ایک میں کلب عابد صاحب، ایک میں کلب محسن صاحب، اور باقی 2 کلب باقی تھا وہ کلب حاجی صاحب یہاں آ گئے تھے. تو ہم لوگ رہتے ایک ہی مکان میں تھے سب، اور بچپنے سے عزاداری اور کرنا اور مجالس کا انتظام کرنا. ہمارے والد کو سب سے زیادہ شوق تھا مجالس کا. وہ مجالس کا انتظام کرنے میں، خاص کر کے جو غفران مآب کا امام باڑہ کہلاتا ہے، جو ہمارا خاندانی امام باڑہ جس کو غفران مآب صاحب نے قائم کیا تھا، وہاں عشرے کی مجالس ہوتی ہیں، اور اتنی بڑی مجالس کہیں نہیں ہوتی تھیں، اور ابھی بھی نہیں ہوتی ہیں غالباً، جو مجمع کے حساب سے.